میرے بھائیوں، میں نے آیت کریمہ پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق کہ اللہ پاک نے مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جب کسی کے پاس پہ پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے، اس کا من بھی صاف ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ملک عرب کے اندر جب اللہ کے رسول نے اپنا پرچار نہیں کیا تھا، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس وقت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بہت برے حالات تھے، اتنے برے حالات تھے ملک عرب کے، ملک حجاز کے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، لوگ لڑنے پہ بہت فخر کرتے تھے، لڑائی جھگڑا، اگر ایک پانی کے پیچھے اگر جنگ چھڑ گئی تو یوں سمجھ لو کہ وہ جنگ چھڑ گئی، سال بھر ہو جاتا تھا میرے بھائیوں، جنگ کا خاتمہ نہیں ہوتا تھا۔ اتنے لڑنے میں، اتنا خون بہانے میں اتنے زیادہ آگے تھے، اتنے بدنام ہو گئے تھے، اتنے برباد ہو گئے تھے لڑنے میں جھگڑنے میں۔ آپ سب جانتے ہیں جب دو قومیں آپس میں لڑتی ہیں، جب دو دیش آگے لڑتے ہیں تو دونوں دیشوں کا ہانی ہوتا ہے۔ اگر میرے بھائیوں اس وقت آرمینیا اور آذربائیجان جنگ لڑ رہا ہے، عراق میں ایران میں یدھ ہوا، تو میرے بھائیوں یدھ کے ذریعے ہانی دونوں ملکوں کی ہوتی ہے، دونوں طرف سے ہوتی ہے، دونوں فریق کی ہوتی ہے۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا ایک جیت جائے تو ایک نہ ہارے۔ میرے بھائیوں، پہلا وشو یدھ ہوا، دوسرا وشو یدھ ہوا تو پوری دنیا کی ارتھ ویوستھا چوپٹ ہو گئی تھی۔ اسی طریقے سے ملک عرب کے لوگ جو لڑنے میں بہت ماہر تھے، تجارت کرنے میں تو ماہر تھے لیکن لڑنے میں بھی بہت ماہر تھے۔ اگر پانی کے پیچھے لڑائی ہو گئی تو میرے بھائیوں سال بھر ہو جاتا تھا، لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی ایک سربوچ نیالے نہیں تھی، وہاں پر ایک کیندر کی حکومت نہیں تھی، لوگ الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ان کے سردار ان کی حکمرانی کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، کوئی ایک ان کا بادشاہ مہاراجا نہیں تھا۔ لوگ اتنا لڑتے تھے، اتنا بدنام ہو گئے تھے کہ جب میرے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد جب مذہب اسلام ملک حجاز میں پھیل گیا، ملک حجاز سے جب اسلام کی کرنیں، مذہب اسلام کی جو ہدایت کی کرنیں جب اللہ کے نبی نے دوسرے ملکوں کو عطا کرنا چاہی تو ملک شام میں اپنا نمائندہ بھیجا، اپنا قاصد بھیجا اور کہا جاؤ وہاں کے ایک بادشاہ سے کہو، وہاں کے کنگ سے کہو کہ تم مذہب اسلام کو قبول کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی نے ملک شام کی طرف، ملک یمن کی طرف، ملک حجاز کی اور ملک یمن کی طرف، ایران کی طرف، اور چاروں جانب آپ نے قاصد بھیجے اور وہاں کے بادشاہوں کو لکھا یا تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر مذہب اسلام کو قبول کر لو۔ تو سب نے بڑا تعجب کیا کہ ملک عرب کے اندر ایک ایسا ویکتی پیدا ہو گیا جو یہ ہم سے کہتا ہے، اتنی کہنے کی مجال کہ تم ہدایت سے بھٹک چکے ہو، ہم کو ہدایت سے بھٹکا ہوا کہتا ہے، ہم کو یہ کہتا ہے کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ اور کل تک ملک عرب کا یہ حال تھا کہ وہاں پر جنگ و جدال کے بازار گرم ہوتے تھے، وہاں پر لوگ لڑنے میں اتنے ماہر ہو گئے تھے، چاروں جانب جو ملک عرب کے جو ممالک تھے، ملک حجاز کے، ملک شام رہا، ایران رہا، عراق رہا اور افریقہ رہا، وہاں پر لوگ آئے دن یہ چرچا ہوتی رہتی تھی کہ وہاں پر آج اس قبیلے میں جنگ ہو گئی، اس قبیلے میں جنگ ہو گئی، اس قبیلے میں جنگ ہو گئی۔ وہاں تو جنگ و جدال کا مرکز بن چکا تھا ملک عرب، ملک حجاز، خصوصی طور پر مکہ۔ میرے بھائیوں، ذرا سی باتوں پہ لڑتے تھے۔ اگر ایک ویکتی نے دوسرے ویکتی کو مار دیا تو میرے بھائی پورا خاندان لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ یوں سمجھ لو میرے بھائی، آج ہمارے ہندوستان کے اندر، ہندوستان پوری دنیا میں بدنام برباد ہو چکا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر گینگ ریپ ہوتے ہیں تو وہ ہندوستان میں ہوتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایک صوبے میں 33,000 اگر ایک مہینے میں اگر دشکرم ہو جاتے ہیں تو میرے بھائیوں
ہمارے صوبہ اتر پردیش میں ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چوروں کو ڈالا جاتا ہے، کرائم کرنے والوں کو ڈالا جاتا ہے، وہیں پر ہمارے ہندوستان کی جو چیف منسٹر کی کرسی ہوتی ہے اس پہ بٹھالا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہندوستان بدنام ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی گدی پہ آج چیف منسٹر کی گدی پہ ایسا شخص کو بٹھا دیا جو کہ انسانیت کا دشمن ہے، جو دھرم کا چولا پہن کر کے ادھرمک کام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کے نزدیک انسان سے زیادہ جانور کی حیثیت ہے، جس نے انسانوں کو نہیں بخشا، اپنی ذات والوں کو نہیں بخشا، غیروں کو نہیں بخشا، کسی کو نہیں بخشا، میرے بھائیوں انسان کے روپ میں جو شیطان بنا بیٹھا ہے، میرے بھائیوں اسی طریقے سے آج ہمارے ہندوستان کا نام بدنام ہو چکا ہے۔ بتاؤ، ہندوستان میں سب سے زیادہ آندولن ہوتے ہیں حکومت کے خلاف۔ پوری دنیا میں کہیں آپ اتنے آندولن، اتنے دھرنے نہیں دکھا سکتے حکومت کے خلاف جتنے حکومت کے خلاف آندولن ہندوستان میں ہوتے ہیں۔ جتنے اشکشت لوگ ہمارے ہندوستان میں ہیں، اتنے اشکشت لوگ پوری دنیا میں آپ کہیں نہیں دکھا سکتے۔ جتنی بیٹیوں کے ساتھ میں دشکرم ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ اتنے کرائم ہوتا ہو۔ میرے بھائیوں، جتنا بھید بھاؤ ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں کسی بھی ملک میں آپ نہیں دکھا سکتے۔ میرے بھائیوں، جتنا پاپ ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں آپ نہیں دکھا سکتے۔ اور جتنا یہ رشوت خوری یہ ہمارے ہندوستان میں بھرشٹاچار پھیلا ہوا ہے، میرے بھائیو، ایک پرائم منسٹر کی تنخواہ 1.25 لاکھ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے چیلے چپاٹے میرے بھائیو ایک سال میں 100 کروڑ 200 کروڑ سب کما لیتے ہیں۔ اتنا بھرشٹاچار ہے۔ ایک ایس او، سی او، آئی پی ایس آفیسر، آئی ایس آفیسر کی سیلری مشکل سے 80-90 ہزار ہوتی ہے، لیکن وہ ایک دن میں 1 لاکھ روپے سے زیادہ کما لیتا ہے۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے میرے بھائیوں، جتنا غریبوں پہ اتیاچار ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں کہیں اتنا اتیاچار نہیں ہوتا ہوگا۔ جتنی ہندوستان میں ہندوستانی حکومت اپنی جنتا کو پاگل بے وقوف بناتی ہے جھوٹ بول کر کے، میرے بھائیوں پوری دنیا میں کہیں اتنے جھوٹ بولنے والی سرکار نہیں ہوگی۔ جتنا میرے بھائیوں ہمارے ہندوستان میں بے روزگاری ہے، پوری دنیا میں کہیں پر بے روزگاری نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جتنی کسانوں پر سیاست ہوتی ہے، جوانوں پہ سیاست ہوتی ہے، اتنی راجنیتی پوری دنیا میں کہیں ایک ایسا ملک نہیں دکھا سکتے جہاں ہوتی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان میں کس کس چیز پہ سیاست نہیں ہوتی میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مندر پہ سیاست، مسجد پہ سیاست، عورت اور بہو بیٹی کی عزت پہ سیاست ہوتی ہے۔ بتاؤ، گائے پہ سیاست میرے بھائیوں، جوانوں پہ سیاست ہوتی ہے۔ سب سے بڑا لیڈر اس کو مانا جاتا ہے ہندوستان میں جس نے سب سے بڑے قتل عام کر دیے ہوں، سب سے بڑے گینگ ریپ کر دیے ہوں، وہ سب سے بڑا ہمارے ہندوستان کا ہیرو بنتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، یہاں پر جو ہمارے مغلوں نے، خلجیوں نے، مغل ونش نے یہ ہمارے سماج کو پریرنا دی تھی، یہ سبق دیا تھا کہ جو مہیلا اپنے گھر سے اپنے ماں باپ کی اجازت کے بنا غیر محرم کے ساتھ میں سو جائے تو عزت دار نہیں۔ آج وہیں پر ہمارے ہندوستان کے بینیتیاں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال تک دوسرے مردوں کے ساتھ میں ہر دن نیا لباس کی طرح نیا جیون ساتھی بدلتی ہیں، تو آج ان کو پورے ہندوستان کا میڈیا عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے ہندوستان۔ ہمارے مغلوں نے کیا بنا کر کے دیا تھا اور کیا آج ہندوستان کو بنا دیا۔ ہندوستان کی جی ڈی پی مغلوں نے 1 نمبر پہ بنا کے دی تھی، آج ہندوستان کی جی ڈی پی پوری دنیا میں سب سے نچلے استر پر ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے مغلوں نے اتنی عمارتیں دی، آج تک ان سے پیسے کمایا جا سکتا ہے، لیکن آج ہمارے ہندوستان کے جو رام راج کے جتنے بھی دھارمک استل پہ بیٹھنے والے، رام راج کا جو چولا پہن کر کے جو اپنی سیاست کی روٹیاں سیک رہے ہیں، میرے بھائیو، آج انہوں نے ہمارے ہندوستان میں ایسی عمارتیں کھڑی ہیں، ایسے پل بنا دیے کہ بنتے بعد میں ہیں، پہلے میرے بھائیو گر جاتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں مورتیاں جو بنتی ہیں، اسٹیچو تو ہوتا 300 کروڑ کا ہے، تو بتاتے ہیں 3000 کروڑ روپے لگا ہے۔ اگر سرکاری کاریالے میں اگر کام 1500 کروڑ کا ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے 15000 کروڑ کا۔ اتنا میرے بھائیوں پاپ پھیلا ہوا ہے، اتنا
भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर मेरे भाइयों अगर सड़क बनने में 100 करोड़ रुपया लगता है तो मेरे भाइयों वहीं पर 500 करोड़ रुपया बता दिया जाता है। इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि जब नाली में मेरे भाइयों एक ग्राम पंचायत में जहां हर 5 साल में 20 से 25 लाख रुपया आ जाता है मेरे भाइयों, वहीं पर मुश्किल से 5 लाख रुपया भी गरीबों के काम में नहीं लगता, जनता के काम में नहीं लगता। मेरे भाइयों यहाँ पर हर तरफ जो मुग़लों ने बना करके गए थे, जो खलजी हिंदुस्तान को आबाद करके गए थे, हिंदुस्तान को पहले तो अंग्रेज़ों ने लूटा गिद्ध की तरह। यूँ समझ लिया कि जिस हिंदुस्तान में अब मुग़ल नहीं रहे, टीपू सुल्तान नहीं रहे, तो अब यूँ समझ लो कि हिंदुस्तान में मुर्दे हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी लिंग की पूजा करते हैं। ये मुर्दे हैं, इनको लूटो, इनको खाओ। मेरे भाइयों हिंदुस्तान को मुर्दा लाश की तरह, गिद्ध की तरह टूट पड़े, फ्रांसीसी टूट पड़े, बरतानवी हुकूमत के टूट पड़े मेरे भाइयों, और तो और हमारे हिंदुस्तान के नवाब टूट पड़े। इन्होंने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की आत्मा को भी झंझोर के छोड़ दिया, हिंदुस्तान को शमशान घाट बना दिया। मेरे भाइयों आज हमारे हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा क्राइम है जो नहीं होता है, गरीबों को नहीं सताया जाता है। आज पूरी दुनिया में जो क्राइम नहीं होता वो हिंदुस्तान में होता है। हिंदुस्तान के जो लीडर हैं, जो संविधान का मेरे भाइयों जो रचना करने वाले, संविधान को चलाने वाले, वही संविधान का सबसे पहले जनाजा निकालते हैं। मेरे भाइयों सबसे ज़्यादा झूठ अगर कोई हिंदुस्तान पूरी दुनिया में लीडर बोलते हैं तो हिंदुस्तान के लीडर बोलते हैं। बताओ तो सही। तो मुल्क अरब के अंदर मेरे भाइयों जंगो जिदाल में लोग इतना आगे बढ़े हुए थे कि जब अल्लाह के प्यारे नबी ने हिदायत की बात कही, सच्ची बात कही, और ये कही कि हम तुमको हिदायत देते हैं, हम तुमको चलने का तरीका बताते हैं, तो वो अजीब सी बात वो सोच रहे थे। उनको बहुत हैरत हुई कि कल तक तो मुल्क अरब, मुल्क हिजाज के अंदर अगर मिसाल के तौर पर आज हमारे हिंदू में कोई एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाए जो ये दावा करे कि मैं अपने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाऊंगा, विश्व शक्ति बनाऊंगा, तो बड़ा आश्चर्य होगा सुन के कि वो हिंदुस्तान जो 5000 सालों में विश्व गुरु नहीं बन पाया, विश्व शक्ति नहीं बन पाया, जिसने कभी किसी मुल्क की किसी युद्ध में जिसने साथ नहीं दिया, तो किसने किसी भी मुल्क पे आज तक किसी दूसरे मुल्क पे शासन नहीं करा, तो वो हिंदुस्तान विश्व गुरु, विश्व शक्ति कैसे बन सकता है। मेरे भाइयों लेकर हिंदुस्तान की जनता को जो 100 साल का इतिहास पता नहीं, मुगलों का इतिहास पता नहीं, जैसे ही हिंदुस्तान के लोग बता देते हैं वैसे ही मान लेते हैं। मेरे भाई अगर हिंदुस्तान के यहाँ 125 करोड़ जनता रहती है मेरे भाइयों, तो यहाँ 25 करोड़ जनता ऐसी होगी जो ये बता दे 1947 के देश की आज़ादी के बाद में सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन बना था। मेरे भाइयों नहीं बता सकते, इतने अशिक्षित लोग यहाँ रहते हैं। पहला राष्ट्रपति कौन बना था ये नहीं बता सकते मेरे भाइयों। ये हिंदुस्तान का संविधान अपना है, गैरों का, ये भी नहीं बता सकते। 2 वक्त की रोटी चाहिए हमारे हिंदुस्तानियों को और कुछ नहीं चाहिए। अरे तन पे ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और मन को बहलाने के लिए लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ दारू दवा के लिए पैसा हो जाए, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा हो जाए। सत्ता पे कौन काबिज है और सत्ता किसके हाथ में है ये कोई मतलब नहीं। मेरे भाइयों यहाँ हमारे हिंदुस्तानियों को जो जितने भी मुस्लिम हमारे हिंदुस्तानी हमारे लीडर हैं, तो वो अब हिंदुस्तान की 25 करोड़ में से 25 करोड़ जो मुस्लिम हैं उनको बिरयानी का लालच दे देते हैं कि जो फलां जगह भंडारा चलेगा और फला मंत्री साहब की तरफ से वोट उन्हीं को देना है। तो मेरे भाइयों बिरयानी की बोटी पे ये अपना ईमान बेच देते हैं, अपनी जान को बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं। मेरे भाई इतने अशिक्षित लोग हैं यहाँ पूरी दुनिया के अंदर। मेरे भाइयों चुनाव से पहले कोई प्रचार नहीं, चुनाव के समय 1 महीना पहले 2 महीना पहले प्रचार होता है। वहीं पर हमारे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने GDP का 1/3 हिस्सा प्रचार में लगा देता है। प्रचार होना चाहिए मेरे भाइयों। जहां 25 करोड़ एक ग्राम पंचायत को मिलते हैं और ग्राम पंचायत को 25 करोड़ या 25 लाख मिलते हैं मेरे भाइयों, तो 20 लाख रुपया प्रचार में चला जाता है। मेरे भाई अगर यही प्रचार का पैसा गरीबों को कमाई में लग जाए तो मेरे भाई हमारे हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता। तो मुल्क अरब से जब ये बात उठी कि जन्नत के तरफ आओ, तुम जहन्नम का रास्ता है, तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, तो कैसरो किसरा के बादशाह को सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ
کہ ملک عرب کے اندر بھی کیا کوئی ایسا ویکتی پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ ملک عرب جہاں جنگ و جدال کا مرکز تھا، جہاں غلط رسموں کا مرکز تھا، جس طریقے سے آج ہمارا ہندوستان ہے، اسی طریقے سے ملک عرب بھی مرکز تھا. ہندوستان کے برابر تو نہیں تھا، لیکن میرے بھائی سعودی عربیہ کے اندر اتنی غلط پرتھائیں تھیں کہ میرے بھائیوں لوگ جنگ و جدال کرتے تھے تو کئی سال تک جنگ و جدال چلا رہتا تھا. آپ نے وہ واقعہ بہت سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، جس کو کہتے ہیں حجر اسود. اگر وہ حجر اسود کے پیچھے تلواریں نکل آئی تھیں میرے بھائیوں، تلواریں نکل آئی تھیں، تو اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کل بھی ہمارا ہندوستان تنزلی میں، اسفلتا میں 100 سال آگے چلتا ہے اور آج بھی چل رہا ہے. تو پروردگار عالم نے ملک عرب پہ تو احسان فرما دیا، ان میں ایک رسول بھیج دیا. اب ملک عرب کے جو شمع کے جتنے بھی پوری دنیا میں پروانے ہیں اس سے روشنی لینے کے لیے پہنچ گئے. تو اب وہی روشنی لے کر کے جو ہندوستان میں آئے میرے بھائیوں، اب ہمارے ہندوستان میں کوئی ایسا ویکتی نہیں دکھتا جو مدینے والے سے روشنی لے کر کے ہمارے ہندوستان کو روشن کر دے. میرے امام نے کہا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. انشاءاللہ اسی مدینے والی شمع، اسی مدینے والی ہدایت کی جو گہوارہ ہے، ہدایت کا جو نور ہے، اس سے روشنی لینے والا